لیفٹ ٹو رائٹ. السلام علیکم. بلا جھجک کے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. روزانہ ہم 8 بجے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج کا موضوع نیا نہیں ہے، آج کا موضوع پرانا ہے، کیونکہ آج لاہور میں پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے صحافیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کا آزادی صحافت پر پابندیاں لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایک مشترکہ کمیٹی بھی تشکیل دینے کی بات کی گئی ہے. عوامی نمائندوں اور صحافیوں کی باہمی رنجشوں اور شکایات کے ازالے کے لیے کام کرے گی. کیا کام کرے گی، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان گرامی بھی ہوں گے، ہمارے نمائندے ذیشان بخش بھی ہوں گے، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے PFUJ یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ جناب پرویز شوکت صاحب. لیکن پہلے مہمانوں کا تعارف یہاں پہ کروا لیں. پرویز ملک صاحب MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور اس وقت اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں لیکن یہی حوالہ کافی ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب فارمر لا منسٹر، اور اجاز حیدر صاحب نیشنل افیئر ایڈیٹر ہیں نیوز ویک پاکستان کے. آپ تینوں صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آج پنجاب اسمبلی میں جو ریزولوشن پاس ہوئی اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اور وہاں پہ ماحول کیسا تھا، ہمارے کورسپونڈنٹ ذیشان بخش نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی ذیشان، کل جب لوگ آئے تھے تو اسمبلی میں خاص طور پہ مستی صاحب کو بڑا ہیروئک ویلکم دیا گیا تھا. آج وہ سارے سینٹیمنٹس کہاں تھے اور کیا آج کی ریزولوشن بھی اسی طرح سے ہی پاس ہوئی؟ جی بالکل رضی صاحب، آج ایوان میں مستی کھیل صاحب کو کل جس طرح آپ نے بتایا ان کے آنے پر نہ صرف ڈیسک بجا کر ان کو وارملی ویلکم کیا گیا، بلکہ وزیر اعلیٰ مستی کھیل اور مستی کھیل قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے ایوان میں اراکین اسمبلی کی طرف سے نعرے بھی لگائے گئے. تاہم آج چونکہ میڈیا کا بائیکاٹ جاری تھا، صبح وزیر قانون رانا ثناء اللہ پہنچے، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جس طرح صحافتی تنظیموں کا موقف تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف اور صرف قرارداد واپس لی جائے اور یہی وہ واحد رستہ تھا. تاہم آج ایک نئی قرارداد ضرور ایوان میں پیش کی گئی اور اس کو متفقہ طور پر منظور بھی کیا گیا. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ قرارداد کے موقع پر کورم کی نشاندہی کرنے پر اپوزیشن رکن عامر سلطان چیمہ کی جھڑپ بھی ہوئی حکومتی ارکان سے، ان کو کھینچ کر ایوان سے باہر بھی نکالا گیا اور ان کو 15 دن کے لیے ان کی معطلی بھی کی گئی، ان کے اجلاس میں داخلے پر پابندی بھی لگی. ساتھ ہی ساتھ جہاں تک بات آپ نے اپڈیٹ کی تو آج کچھ صحافتی تنظیموں کا باقاعدہ اجلاس تو نہیں ہو سکا چونکہ وقت بہت کم تھا. تاہم اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں، لاہور پریس کلب میں جو لوگ کچھ ساتھی اکٹھے ہو سکے تھے، کچھ پریس کلب کی طرف سے، کچھ پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے نمائندے، انہوں نے فی الحال یہ کہا ہے کہ کل جو اجلاس ہوگا باقاعدہ طور پر جس کی سربراہی پرویز شوکت صاحب جو لاہور تشریف لا رہے ہیں وہ کریں گے، اس میں باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا کہ اس قرارداد کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے صحافتی تنظیموں نے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. جی ذیشان، یہ بتائیے گا کہ باڈی لینگویج کیا تھی وہاں پہ ممبران اسمبلی کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کل تو ان کا سٹانس کچھ اور تھا. جی رضوان صاحب، جہاں تک ان کی باڈی لینگویج ہے تو آج بیسیکلی تو ہمارا اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ تھا، چونکہ ہمارے یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اجلاس کی کوریج نہیں کریں گے. تاہم جب ارکان ایوان سے اجلاس کے بعد باہر نکلے اور قرارداد منظور ہونے کے بعد تو کچھ ارکان سے بات ہوئی، اسپیشلی میں ذکر کروں گا ثناء اللہ مستی کھیل صاحب سے بات ہوئی اسی پروگرام کے حوالے سے کہ آج آپ اس میں آئیں، تو انہوں نے کہا میں کچھ عرصے کے لیے میڈیا پر نہیں آؤں گا. تاہم اگر ہم دیگر ارکان کی بات کریں تو کچھ زیادہ انہیں خوشی بھی نہیں تھی، اور کہا جائے تو وہ اپنے طرف سے مطمئن بھی تھے کہ جو انہوں نے ایک رسمی کارروائی کرنی تھی بظاہر وہ انہوں نے پوری کر لی ہے. اور رانا ثناء اللہ بھی انہیں کچھ اس انداز میں ڈیفینڈ کرتے دکھائی دی. ان کا کہنا تھا کہ 18 لوگوں نے وہ ڈرافٹ کیا تھا جن میں تمام پارٹیوں کے لوگ تھے، البتہ اکثریت 7 لوگ مسلم لیگ نون کی ضرور تھی. تاہم انہوں نے کہا کہ اس میں سب لوگ برابر کے ذمہ دار ہیں، کسی ایک کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے ذیشان بخش، بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ دینے کا. ملک صاحب، وہ نانی والی مثال جو ہے وہ بڑی صادق آتی ہے اس کے اوپر. اگر یہ ریزولوشن پاس کرنی تھی تو پہلی پاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ناظر بھائی، پہلے تو میں لاہور کے شہریوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام لاہور سے لائیو شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لاہور کی خوبصورتی میں اور ایک اضافہ ہوگا. اب آپ نے جیسے بات کی کہ جی یہ جو قرارداد آج آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی عقل مندی کی گئی ہے کہ اس میں
اب جرنلزم کو ہمیشہ، جرنلسٹوں کو ہمیشہ عزت کی گئی ہے، اور ہماری پارٹی کا جہاں موقف رہا ہے، میں پارٹی کی طرف سے بات کر رہا ہوں، پارٹی نے ہمیشہ آزادی صحافت پہ بڑا یقین رکھا ہے، بڑا سپورٹ کیا ہے. نہیں دیکھیں وہ تو سینٹیمنٹ آ گئے تھے نا جی فلور کے اوپر. دیکھیں وہ میں نہیں سمجھتا، دیکھیں اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے اس کو فوراً کنڈیم کیا گیا. پرویز رشید صاحب ٹیلی ویژن پہ آئے، ہمارے دیگر لیڈران نہیں، لیکن نواز شریف صاحب اکیلے ایک سائیڈ پہ تھے، پوری پارٹی. نواز شریف صاحب کی فیلنگز جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی. انہوں نے پورا جرنلسٹوں کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ میں جرنلسٹوں کی نہ بےزتی دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی کو حق ہے کوئی ایسی بات کرے. اور میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اینڈ ہوا ہے، جو 2-3 دن میں جو جھگڑا، دیکھیں کتنی پازیٹیو نوٹ پہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ جی ہم جرنلزم کی آزادی صحافت کو بلیو کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس ملک کو بنانے میں، چلانے میں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہوئی. میں بات چلے گی تو اور بھی آگے بات لے کے چلتے ہیں تو مزید باتیں کرتے ہیں. اس کا آج جو اختتام جیسے ایک کوشش کی گئی ہے، دیکھنا ہے کہ اختتام ہو پاتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ جو مطالبہ ہے جرنلسٹوں کا کہ اس کو نلیفائی کیا جائے، اس کو وڈرا کیا جائے، کیا کانسٹیٹیوشنلی لیگلی ایسا ممکن ہے؟ اسمبلی پروسیجر جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق مرنجا ٹھیک، یعنی کہ تھوڑے دور رہتے ہیں جو شجاع سے بیٹی پاخ بہت تھوڑا دور ہوتے ہیں. لیکن ان کا جو ہے نا مفاہمت کا، آج آپ کے سامنے ایک تکنیکی بات ہے. ریزولوشن ہاؤس میں ہوا، کیونکہ میں ایک وکیل ہوں، وکیل کی وکالت جان نہیں چھوڑتی. لیگلی اسپیکنگ ریزولوشن از نو کانسیکوینس، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانون میں. لیکن یہ ایک اٹرنسی آف دا پارلیمنٹ ان ون وائس، چونکہ ایک اٹرنس تھی، دیٹ اٹرنس کین ناٹ بی withdrawn چونکہ it becomes property of the house. The only way to undo it is bring another resolution wherein you eat up what you said earlier. تو بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ہاؤس نے، پارلیمان نے، ممبران بالکل ریلیونٹ نہیں ہے. ممبر جو ہے he is not relevant. Issue is when sitting together you form a parliament. صحیح، وہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہوں. آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کو ایٹ اپ کرنے کے لیے ایک ریزولوشن آنی چاہیے تھی جو کہ اس کو کرتی، اور اس پہ اسی طریقے سے بحث ہوتی. ہم اس کے جرنلسٹک کانسیکوینس پہ بھی بات کریں گے، لیکن بریک کے پار، کیونکہ اس وقت بریک کا وقت ہے، بلا جھجک میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.